لفظ شب سمجھانے کے لیے آپ کو زحمت اور دوں. صاحبان علم و ادب تشریف فرما ہے، ہم اور آپ چلتے ہیں خدمت امام علی نقی علیہ السلام میں. جب پوچھا گیا مولا سے، مولا یہ بتائیے کہ آپ کے جد کا فرمان سمجھ میں نہیں آ رہا. کون سا فرمان؟ کہ لا تعاد الایام فتعادیکم، ایام سے دشمنی مت کرو ورنہ ایام تمہارے دشمن ہو جائیں گے. اس کا مطلب کیا؟ ایام جمع ہے یوم کی، یوم کہتے ہیں دن کو. دنوں سے دشمنی مت کرو ورنہ دن تمہارے دشمن ہو جائیں گے. کیا مطلب ہے؟ ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، یہ دن ہے مراد. امام نے ارشاد فرمایا اس سے مراد یہ دن نہیں ہیں، اس سے مراد ہم آل محمد ہیں. یاد رکھو ہفتے کا دن یوم السبت کہلاتا ہے اور سبت رسول خدا کا نام ہے. اتوار کا دن احد کہلاتا ہے اور احد مولائے کائنات کا نام ہے. اللہ اکبر. پیر کا دن اثنین کہلاتا ہے اور اثنین حسنین کا نام ہے. منگل کا دن یوم الثلاثاء کہلاتا ہے اور ثلاث کے ساتھ نام ہے 3 اماموں کا، امام سید سجاد و محمد باقر جعفر صادق علیہ السلام. بدھ کا دن یوم الاربعاء کہلاتا ہے، اربعاء نام ہے 4 اماموں کا، 7ویں، 8ویں، 9ویں، 10ویں. یوم الخمیس جمعرات ایک امام کے لیے، 11ویں امام کے نام سے. جمعرات 11ویں امام کی ہے اور جمعہ تو 12ویں امام کا ہے. اللہ اکبر. اس میں سیدہ کہاں ہے؟ بھول گیا میں. کیا ایسا ہو گیا کہ مجھے یاد نہیں رہا؟ ہفتے سے لے کر جمعہ تک پورے نام 13 آ گئے. جو 13 نام آ سکتے ہیں تو 14واں نام بھی آ سکتا ہے. دیکھیے ہفتے کا دن اتوار کے دن سے مل نہیں سکتا جب تک کہ درمیان کی رات نہ ہو. اتوار کا دن پیر تک پہنچا نہیں سکتا جب تک کہ درمیان کی رات نہ ہو. پیر سے منگل ملتا نہیں جب تک کہ شب منگل نہ ہو. اور منگل سے بدھ کہاں جاؤ گے جب تک کہ بدھ کی نائٹ نہ ہو. کیسے ہوگی تمہاری دعا قبول بدھ سے جمعرات تک جانے کی جب تک کہ وسیلہ شب جمعرات نہ ہو. اور کیا دعائیں قبول ہوں گی تمہاری کہ جمعرات سے جمعے تک جانا چاہو مگر بیچ میں شب جمعہ نہ ہو. تو دنوں کے نام تو بدلے، دنوں کے نام تو بدلے، رات کا نام نہیں بدلا. اس کا مطلب رات ایک ہے، دن الگ الگ ہیں. جو دنوں کو جوڑ کے رکھتی ہے اسے رات کہتے ہیں. جو رات سمجھ میں آئے اسے ذات فاطمہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد. لفظ واضح ہو گیا لیلہ. اور یہ جو کل کی مجلس میں حاضر خدمت تھے ان کے لیے جملہ دہرا رہا ہوں کہ لفظ رات کیوں کہا میں نے کہ امام نے فرمایا کہ اللیلۃ فاطمہ القدر اللہ. اس پورے جملے میں جو ترکیب کی گئی لیلۃ القدر میں، لفظ لیلہ کا مطلب سیدہ ہیں اور قدر کا مطلب ذات خدا ہے. تو فاطمہ اور خدا کے بیچ میں کچھ نہیں ہے. جو فاطمہ تک پہنچا سمجھے پروردگار فاطمہ تک پہنچا، اور جو فاطمہ تک نہ پہنچا وہ کب بھلا خدا تک پہنچا.
اللہ اکبر. اور یہ جملہ ہمیشہ پڑھا کرتا ہوں کہ واقعاً کمال ہے کہ سورہ مبارکہ انا انزلنا کے فضائل میں اللہ کے حبیب کا سوال کہ پروردگار خیر من الف شہر سے مراد کیا ہے. یہ بات تو واضح ہو گئی کہ خیر من الف شہر، اس سے مراد کیا کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے کا مطلب کیا ہے. اگر آگے آیت نہ ہوتی تو آپ ترجمہ کیا کرتے؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے کس میں؟ روشنی میں. تو رات میں روشنی کب ہوتی ہے؟ رات تو اندھیری ہوتی، دن روشن ہوتے. دن سارے اپنی روشنی ملا لیں تو کیا رات کے برابر ہو سکتے؟ رات تو اندھیری ہے. جب رات دن کے برابر ہو نہیں سکتی تو خیرم بہتر کیسے ہو جائے گی؟ اگر سورہ انا انزلنا سمجھ میں آ جاتا تو رات میں نہ بھٹکتے ذات تک پہنچ جاتے. کہ مراد رات نہیں ہے، رات مراد نہیں ہے، رات تو اندھیری ہوتی ہے، مراد تو ذات ہے. اور چونکہ حجاب خدا ہے سیدہ، اس لیے سمجھایا ہے رات کہہ کر، ذات سمجھائی گئی ہے. سوچئے گا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. جب اللہ کے حبیب نے سوال کیا کہ پروردگار خیر من الف شہر سے مراد کیا ہے تو آیت آگے بڑھی. کیا مراد ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم. یہ جو ہم نے کہا نا کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس سے مطلب، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ رات جس میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں. اللہ اکبر. جس میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور روح الامین ان کے ساتھ نازل ہوتے ہیں. سوچئے گا ایک لمحے کے لیے کہ سارے مسلمانوں کے 72 فرقے مل کر شب قدر مناتے ہیں. کوئی 27 کو منا لیتا ہے، کوئی 23 کو منا لیتا ہے، 19 21 23 میں کوئی تینوں کو منا لیتا ہے. لیکن کمال یہ کہ سب مناتے ہیں، منانا سب کو آتا ہے، پہچاننا سب کو نہیں آتا. ملائکہ نازل ہوتے ہیں، ہوئے نہیں تھے. صیغہ مضارع کا ہے اور مضارع کا صیغہ بتا رہا ہے کہ ملائکہ نازل اگر ہوئے ہوتے، اب نہ ہو رہے ہوتے تو شب قدر ماضی کی داستان ہوتی، زمانے حال و استقبال کا عنوان نہ ہوتی. تو شب قدر سب مناتے ہیں، صاحب قدر کوئی نہیں پہچان پا رہا. سوال کیا شخص نے امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ مولا بتا کہ مولا یہ بتائیے یہ کہ آپ کو بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ شب قدر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کیسے کیسے لوگ ہیں. ہو سکتا ہے آپ میں سے بعض افراد پریشان بھی ہوں کہ مولانا جمادی اولا میں شب قدر کیوں پڑھ رہے؟ جو ماہ رمضان میں شب قدر ڈھونڈتے ہیں ان کی رہنمائی کر رہا کہ ماہ رمضان میں شب قدر نہیں ملتی جب تک کہ فاطمہ کے در کی خیرات نہیں ملتی. کیسے ممکن ہے کہ بغیر تقوی پروردگار کے، بغیر صلاح نفس کے، بغیر تلاش واقعی کے. اب یہ امت کے مسائل تھے، معصوم سے پوچھا گیا اور آپ کو تو خوب اندازہ ہے، کوئی چاند ادھر سے ادھر ہو جائے تو ہو جائے، ماہ رمضان کا نہ ہو. حالانکہ ہم میں سے کوئی اس پر توجہ نہیں دیتا. دیکھیے اگر عید کا چاند غلط ہوا تو اس کا راستہ بڑا آسان ہے. اگر چاند عید کا غلط ہوا تو یا تو ایک روزہ قضا ہوگا یا عید کا دن پھیکا ہوگا. صلوات پڑھیں محمد والے. اور کیا اس کے سوا اور کیا ہوگا؟ لیکن اگر ماہ رمضان کا چاند غلط ہو گیا
تو عبد الخبیر آزاد نہ رہیں گے پھر؟ اس لیے کہ شب قدر کا مسئلہ، اور قسم بخدا کسی مسلمان کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ شب قدر غلط ہو جائے گی۔ اگر چاند غلط ہو گیا تو شب قدر کی تلاش پورے سال پہ محیط ہے، اور ہم اہل ولا سمجھتے ہیں کہ شب قدر کی تلاش اصلاً ایام فاطمیہ میں ہے۔ ایام فاطمیہ میں تلاش کریں گے تو پہنچیں گے شب قدر تک، بالکل ایسے جیسے قبر سیدہ پردہ راز میں ہے، ایسے شب قدر بھی پردہ راز میں ہے۔ سب کو کہاں نصیب ہوتی ہے؟ برکتیں خدا اتار دیتا ہے کبھی معصومہ قم کے روزے پر، اللہ اکبر، لیکن اصل مقام قبر سیدہ کسے معلوم ہو سکا؟